अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान आज़रबैजान के ताल्लुकात के हवाले से है। पाकिस्तान के दौरे पर आए आज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर ने आज़रबैजान को काराबाख की 30 साल के बाद आज़ादी पर मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान ने आज़रबैजान के अंदर काराबाख के इलाके में तामीरात नौ में दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि आज़रबैजान की हिमायत जारी रखी जाएगी और काराबाख का जो मकबूजा इलाका आर्मीनिया से आज़रबैजान ने आज़ाद करवाया है, इस हवाले से पाकिस्तान वहाँ पर तामीरात नौ में भी हिस्सा लेगा और साथ साथ दिफाई, सियासी और मुआशी राबते भी आज़रबैजान के साथ मुस्तहकम किए जाएंगे। साथ साथ नाज़रीन आज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने सदर इल्हाम अलीफ का पैगाम भी पहुँचाया है कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर आज़रबैजान हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा और पाकिस्तान के साथ आज़रबैजान तजर्बात भी शेयर करेगा कि 30 साल के बाद आज़रबैजान ने काराबाख को कैसे आज़ाद करवाया और पाकिस्तान कश्मीर को कैसे आज़ाद करवा सकता है। आप जानते हैं तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, आज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान 3 मुल्की इजलास भी हो चुका है, जिसके अंदर बाहमी ताल्लुकात समेत दिफाई और सियासी और समाजी और इसी तरह से नाज़रीन काम मुआशी राबते और माहिदों पर इत्तिफ़ाक़ हुआ है। कहा जाता है पाकिस्तान ट्रेन सर्विस मनसूबा इस्लामाबाद से आज़रबैजान और इसी तरह से तुर्की तक शुरू करना चाहता है, जिसमें सेंट्रल एशिया का इंतहाई अहम मुल्क आज़रबैजान इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके लिए पाकिस्तान और आज़रबैजान के दरमियान अहम मुआहदे हो चुके हैं। आप जानते हैं आज़रबैजान ने काराबाख के इलाके को आज़ाद तुर्की और पाकिस्तान की मदद से किया था और अब आने वाले दिनों में इन तीनों मुल्कों के दरमियान नया जो ब्लॉक है ये बहुत बड़े जो फ़ायदे हैं वो दुनिया के सामने लेकर आ रहा है, जिसमें कश्मीर की आज़ादी भी है और इसी तरह से दीगर जो मकबूजा मुसलमानों के इलाके हैं उनकी आज़ादी शामिल है। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन का मकबूजा कश्मीर के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर 10 से ज़ायद बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के मज़ालिम की शदीद मजम्मत की है। बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर मकबूजा कश्मीर का दिफा किया गया है कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन भारत कर रहा है, लिहाजा भारत पर बरतानिया को पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए। किस तरह से वहाँ लाखों फौजियों को बिठा कर गुज़श्ता 18-19 महीनों से कश्मीरियों के हकूक़ छीने जा रहे हैं। इंटरनेट सर्विस बंद है और हस्पतालों का और इसी तरह से स्कूल्स, तालीमी इदारों का बहुत बुरा हाल है। मुखालिफिन को जेलों के अंदर डाला जा रहा है। फेक इनकाउंटर के अंदर लोगों को, नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर भारत के साथ ताल्लुकात को रिवाइज़ करने का भी कहा गया है कि भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात में इंसानी हकूक़ की शिक शामिल की जाए और भारत के खिलाफ पाबंदियाँ आयद की जाएँ। कहा जाता है बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को भारत अपने यहाँ बुलाना चाहता था, लेकिन बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने महज इस वजह से इस दौरे को कैंसिल कर दिया क्योंकि इंसानी हकूक़ की वायलेशन कश्मीर के अंदर हो रही थी और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ रहा है, जिसकी वजह से भारतीय बयानिया पिट चुका है। बोरिस जॉनसन को ख़तरा था कि अगर वो भारत का दौरा करेंगे तो फिर उनको अपने अंदर से यानी भारत के अंदर से, बरतानिया के अंदर से मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, जिसका इजहार बरतानवी पार्लियामेंट की सूरत देखा जा सकता है। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब दरिंदा हुकूमत की जानिब से जो वहाँ पर हुर्रियत कायदीन हैं, आज़ादी पसंद लीडर हैं, उलमाए किराम हैं, उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद एक बड़े आलिम दीन को मकबूजा कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर सर्च ऑपरेशन के नाम पर मज़ीद 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। रात गए मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज में बाकायदा झड़पें भी हुई हैं। ग्रेनेड हमले के नतीजे में 2 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके हैं। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खबर दी है कि गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान काबुल हुकूमत अमरीकी अफ़वाज के फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में, ऑपरेशन के नतीजे में 72 आम शहरी शदीद ज़ख्मी और शहीद हुए हैं, जो एक तरह से काबुल हुकूमत की दरिंदगी की बड़ी वाज़ेह मिसाल है। अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी इसकी शदीद मज़म्मत करती है, आलमी बरादरी से मुतालबा करती
رہی ہے کہ نہتے شہریوں کا قتل جو کابل حکومت کر رہی ہے اسے بند کروایا جائے، اور کابل حکومت کو بھی وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ عام شہریوں کے خلاف حملے بند کر دے، ورنہ کابل حکومت کو اس سے بھی زیادہ بھیانک حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ رات گئے افغان طالبان اور کابل فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے، جس میں 26 کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کی ویب سائٹ کے مطابق 8 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ دیگر بھاری مال غنیمت ہے وہ بھی حاصل ہوئے ہیں، اور متعدد صوبوں سے طالبان کے سامنے کئی کابل فوجی اہلکار ہتھیار ڈال کر سرنڈر بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام افغانستان کے ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دوحہ کے اندر بین الافغان مذاکرات کا راؤنڈ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور دوحہ بین الافغان مذاکرات کی تعطلی یا معطل ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں افغان طالبان کابل حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، مذاکرات کے بعد نتیجہ خیز ایگریمنٹ کا معاہدہ ہوگا جس میں افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کو تسلیم کیا جانا ہے، امارت اسلامیہ کو اسلامی حکومت کو بحال کیا جانا ہے۔ اس حوالے سے کابل حکومت بھارت کے ساتھ مل کر اسرائیل اور دیگر ملکوں کے ساتھ سازشی عناصروں کے ساتھ مل کر سازشیں ضرور کر رہی ہے، لیکن افغان طالبان کی اسٹریٹجی حکمت عملی کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام بھارت سے ہے۔ بھارتی حکومت اور فوج دعویٰ کر رہی ہے کہ لداخ کے اندر چین کے مقابلے کے لیے بھارت نے 40,000 کے لگ بھگ فوجوں کو بلند و بالا پہاڑی چوٹیوں پر مقرر کر رکھا ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ماضی میں گزشتہ سال بھارت کو موسم سرما کے اندر، سردی کے موسم کے اندر بلند و بالا پہاڑی چوٹیوں پر برف کے اندر جہاں پر برف جمی ہوئی ہے، پہاڑوں پر ڈھکی ہوئی ہے، وہاں پر فوجیوں کی جو تعیناتی تھی اس میں کافی انجریز کا، کافی مسائل کا، بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس بار بھارتی فوج کو جدید سہولیات دی گئی ہیں جس کی وجہ سے بھارتی فوج میں انجریز کم رہی ہیں اور بھارتی فوج کو کم نقصان ہوا ہے۔ لیکن ازیکا ماہرین کا ماننا ہے کہ بھارتی فوج بلند و بالا پہاڑوں پر، چوٹیوں پر مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں نازکام چین کی جانب سے بھی لداخ کے اندر فوجوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ 9-10 مہینوں کی اس چپکلش یا لڑائی اور جنگ کی وجہ سے دونوں ملکوں کی اکانومی، تجارتی تعلقات متاثر ہوئے ہیں، اور بھارتی فوج بھاری اخراجات برداشت کر رہی ہے، اور بھارتی فوج کے بجٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اگر یہی پیسہ اور بجٹ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتا تو شاید آج بھارت کے اندر کوئی غریب نہ رہتا۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ نازکام بھارت ہی سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے شہر گجرات سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک ہندو شخص مسلمان ہوا، اور اس نے اپنے اسلام کے حوالے سے وہاں جو متعلقہ انتظامیہ ہے اسے باقاعدہ خط لکھا، درخواست دی کہ اسے مسلمان تسلیم کیا جائے، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود بھی اس ہندو نوجوان، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہندو نو مسلم کی جو درخواست ہے اس پر عمل نہیں ہوا۔ اب نازکام عدالت کے اندر مقدمہ دائر کروایا گیا ہے کہ بھارت کے اندر قوانین کو تبدیل کیا جائے جس میں مذاہب کی تبدیلی کا یا مذہب کی تبدیلی کا قانون ہے، اور اس میں جو بہت سی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور فوری طور پر جو مذہب کی تبدیلی کا معاملہ ہے اسے تسلیم کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں نازکام مودی حکومت کی جانب سے بھارت کے اندر ہندوؤں کو مسلمان ہونے سے روکنے کے لیے مختلف حربے اور مختلف ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کی حقانیت سے بھارتی ہندو متاثر ہو رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی اسی وجہ سے جاری ہے، مختلف قوانین کے ذریعے سے، لو جہاد کے نام پر اور CAA NRC کے نام پر، کہ مسلمان ہندوؤں کو مسلمان نہ کریں، اور ہندوؤں کی جو آبادی ہے اس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے بھارت کے لوگوں کو، بالخصوص بھارتی مودی حکومت کو، BJP RSS کے گنڈوں کو، کہ اگر اسی طرح سے بھارت کے اندر ہندو مسلمان ہوتے رہے تو ایک دن پورا بھارت مسلمان ہو جائے گا اور ہندو یہاں پر کچھ بھی تعداد میں نہیں رہیں گے۔ ساتھ ساتھ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کا یوم جمہوریہ 26 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ بھارت کو کوئی کسی بھی بیرونی ملک کا جو بڑا چیف گیسٹ ہے وہ مل نہیں پایا ہے۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم کو بلایا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھارت آنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد بھارت نے سرتوڑ کوششیں کی، اور ابھی تک بھارت کو یوم جمہوریہ کے لیے کوئی بیرونی چیف گیسٹ یا بڑا مہمان حاصل نہیں ہوا ہے، جس سے بھارت کی ایک طرح سے سفارتی ناکامی کو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اگرچہ کورونا کا نام دیا گیا ہے، لیکن کورونا کے باوجود بھی مختلف ملکوں کے دورے لازمی ہو رہے ہیں، ہر ملک کا صدر دوسرے ملک میں جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب کورونا نہیں ہے، بلکہ ہدف اور اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہ ہے بھارت کی سفارتی محاذ پر ناکامی۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ امریکہ سے ہے۔ نازکام امریکہ کے اندر ایمرجنسی لگ گئی ہے
امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے محض 6 روز باقی رہ چکے ہیں. جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری ہونے والی ہے اور جو بائیڈن امریکہ کے نئے صدر بننے کا حلف لینے جا رہے ہیں. اس موقع پر حملوں کا خطرہ ہے. خصوصی فوجی کمانڈوز دستے متعین کیے گئے ہیں اور ایمرجنسی کی کیفیت ہے. لوگوں کو گھروں میں رہ کر باقاعدہ حلف برداری کی تقریب دینے کی دعوت دی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی بھی امریکی صدر کے خلاف 2 مرتبہ مواخذے کی قرارداد سامنے آئی ہو اور ٹرمپ کو اس وقت ایک طرح سے نگرانی میں رکھا ہوا ہے. ٹرمپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کوئی وہ ایسی حرکت نہ کر دیں جس سے امریکہ کی سلامتی کو خطرہ ہو. جبکہ ناظرین کرام امریکہ کے خفیہ ادارے پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ جنہوں نے کیپٹل ہل کے اندر امریکی کانگریس کی بلڈنگ پر حملہ کیا تھا ان میں سے 100 کے لگ بھگ جو شدت پسند تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ٹرمپ کے حامی بڑے پیمانے پر حملے کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن نے اپنی ٹیم کو مکمل کر لیا ہے. 2 کشمیری خواتین کو بھی اپنی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے جو ان کی مختلف جو حکومتی ٹیم ہے اس کے اندر مختلف عہدے دے کر ان سے بھی کام لیا جائے گا. اس کے علاوہ ناظرین کرام جو بائیڈن کی جانب سے امریکیوں کو ریلیف دینے کے لیے کورونا وبا کی وجہ سے جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے $1.9 ٹریلین کا جو امدادی بجٹ ہے وہ بھی رکھا جا رہا ہے جس کا باقاعدہ وہ اعلان بھی کر چکے ہیں. آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل اور بحرین کے تعلقات کے حوالے سے ہے. تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے بحرین کے اندر نائب سفیر کو مقرر کر دیا ہے. جو قائم مقام سفیر کا عہدہ ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک شخص کو بھیجا گیا ہے جس نے بحرین کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کر کے وہاں پر باقاعدہ سفارتی مشن کو شروع کر دیا ہے. اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بحرین اور اسرائیل کے درمیان جب سے تعلقات قائم ہوئے ہیں تب سے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی، سیاسی، معاشی، تجارتی تعلقات میں اضافہ ہوا ہے اور بحرین سے سیاحوں کی آمد کا سلسلہ اسرائیل کے لیے جاری ہے اور اسرائیل سے بھی سینکڑوں کی تعداد میں سیاح بحرین کا دورہ کر چکے ہیں، متحدہ عرب امارات کا دورہ کر چکے ہیں. لیکن دوسری جانب ناظرین کرام فلسطین کے اندر یہودیوں کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے. فلسطینیوں کے مکانات کو، گھروں کو تباہ کر کے یہودی آبادکاری کی جا رہی ہے. لیکن بحرین اپنی تباہی اور بربادی پر دستخط کر چکا ہے. اسی لیے بحرین کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیا گیا اور اسرائیلی یہودی سفارت خانے کھول کر وہاں پر دھڑا دھڑ صہیونی جو گنڈے ہیں ان کو پہنچا رہے ہیں جس سے عرب ممالک کی بحرین کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام یمن کے اندر سعودی اتحاد اور حوثیوں کے درمیان جھڑپوں کے حوالے سے ہے. تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے اندر صنعاء کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر بڑے پیمانے پر بمباری کی گئی ہے جس سے عام شہریوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. لیکن سعودی اتحاد نے ان الزامات کی تردید کی ہے. سعودی اتحاد کا دعویٰ ہے کہ حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے جس میں حوثیوں کے اسلحے کے ذخائر کو اور اسی طرح سے حوثیوں کے فوجی اڈوں کو، چیک پوسٹوں کو اور حوثیوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا ہے اور حوثیوں کی بھی کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں. جبکہ ناظرین کرام اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے اور اسی طرح سے روس کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم امریکہ اگر ڈکلیئر کرتے ہیں تو یمن کا معاملہ اور زیادہ گمبھیر ہو جائے گا، وہاں لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. لہٰذا حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر نہ کیا جائے بلکہ مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل کیا جائے. جبکہ حوثیوں کی جانب سے دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی سعودی عرب پر اہم اسٹریٹجک اہداف پر سعودی عرب کے حملے کریں گے. آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام مصر سے، لیبیا سے اور سوڈان سے ہے. تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان، مصر اور ایتھوپیا کے درمیان نہضہ ڈیم کے معاملے پر شدید اختلافات ہیں. ایتھوپیا کی جانب سے ایک بڑا ڈیم بنایا گیا ہے جس کا نام نہضہ ڈیم رکھا گیا ہے اور اس ڈیم کو دریائے نیل سے بنایا گیا ہے. دریائے نیل کا پانی اس ڈیم کے اندر ذخیرہ کیا جاتا ہے جس پر سوڈان کو اور مصر کو اختلافات ہیں کہ دریائے نیل کا پانی اگر ایتھوپیا روکے گا تو اس سے سوڈان کو اور مصر کو نقصان ہوگا. یہی وجہ ناظرین کرام ان تین ملکوں کے درمیان شدید اختلافات ہیں. اب ان اختلافات کا نتیجہ یہاں تک جا پہنچا ہے کہ سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان فوجی لڑائی اور جھڑپیں بھی قبائلی علاقوں کے اندر، سرحدی علاقوں کے اندر ہو رہی ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین کرام مصر کی جانب سے لیبیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اب ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی اپنی اسٹریٹجی کو، اپنی پالیسی کو تبدیل کر رہے ہیں اور وہاں کی منتخب حکومت کے ساتھ مذاکرات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. اچھی بات ہے، مصر کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے اور مصر کے اندر جتنے اسلام پسند ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے اور اخوان المسلمین کے خلاف جو پابندیاں ہیں، کریک ڈاؤن ہے، انہیں ختم کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا کے اندر جو مصر کی سازشیں ہیں بالخصوص باغی ہفتر کے ساتھ مل کر انہیں بھی
ख़त्म होना चाहिए। आगे बढ़ने का जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम शुमाली कोरिया से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि शुमाली कोरिया ने जदीद तरीन जौहरी हथियारों के तजर्बात करने का ऐलान कर रखा है। इसी हवाले से नाज़रीन काम जदीद तरीन मिज़ाइलों की बाकायदा अपडेट सामने आ रही है, जिसमें शुमाली कोरिया की फ़ौज की जानिब से जदीद हथियारों को दिखाया गया है दुनिया के सामने। बिलखुसूस जनूबी कोरिया को और इसी तरह से अमरीका को वार्निंग दी गई है कि अगर शुमाली कोरिया के ख़िलाफ़ अमरीका ने जनूबी कोरिया ने हमले करने की कोशिश की तो शुमाली कोरिया के पास जदीद तरीन मिज़ाइल हैं, हथियार हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं, इनके ज़रिए से वो जनूबी कोरिया को और अमरीका को तबाह कर सकते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम दुनिया के अंदर असलहे की दौड़ की वजह से, असलहे में सबकत की वजह से दुनिया के अमन को ख़तरा लाहिक हो रहा है। महज 7-8 मुल्कों के पास जौहरी हथियार नहीं हैं, बल्कि दुनिया के कम अज़ कम 12 से 15 ममालिक हैं जो जौहरी हथियार रखते हैं, लेकिन वो हथियार छुपे हुए हैं या छुपाए गए हैं और उनका इजहार नहीं होता है। इसी वजह से नाज़रीन काम गौर करना चाहिए आलमी बरादरी को कि जिन जिन के पास एटमी हथियार हैं, जौहरी हथियार हैं या असलहा है, उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए, तखफीफ होनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।